شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شجاعت وائز سننے والے تمام دوستوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محل نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس محل کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اس محل کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ تو ناظرین، اتنا بڑا محل جو اپنی نوعیت کا ایک عظیم شاہکار تھا، آج کہاں ہے؟ میرے پیارے دوستو، شرائم پہلے بیت المقدس اور اب اسرائیل کا شہر ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2007 میں اس شہر میں ماہرین نے آثار قدیمہ کے ایک محل کو تلاش کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑی بستی ہے اور اس بستی میں 1000 مربع میٹر پر ایک محل بنا ہوا تھا۔ آثار بتاتے ہیں کہ یہ بستی 980 قبل از مسیح میں آباد ہوئی اور 1020 قبل از مسیح میں اجڑ گئی۔ یہ بستی ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ پچھلے 7 برسوں سے اس بستی پر تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جا کر دریافت ہوا کہ یہ محل حقیقتاً حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی 104 قبل از مسیح سے 970 قبل از مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل تاریخی کتب میں بہت مشہور تھا۔ اس کے واقعات اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا اسے ماننے پر تیار نہیں تھی۔ تاہم ماہرین کی دریافت نے آسمانی کتب اور تاریخ کو سچا ثابت کر دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ محل کیسے ملا؟ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیسیٰ تھا، جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت اپنے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی مشہور تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید اور خد و خال حسین، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، آنکھوں میں بھولا پن اور سر کے گوشے میں گنج تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسب میں سے ہیں۔ شجرہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ زرہ گری تھا۔ آپ سپاہیوں کے لیے سری بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا اور اس عمل کے لیے آپ کو کسی بٹی یا ہتھوڑی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 سال بعد کا ہے اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 12 سال سے بھی زائد گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں گزاری اور اس دوران وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل چرانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے تھے، دوسرا پتھر بول پڑا کہ اے داؤد، میں ہجر موسیٰ ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھروں کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ چند قدم آگے چلے، ایک تیسرا پتھر بول اٹھا کہ ہجر داؤد ہوں اور میرے ذریعے جالوت قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلے میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شور تھا۔ ایک تو ہیکل سلیمانی اور فلسطین کا سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیر و مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عرض کی، یہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے کہ سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے کہ جو نوجوان جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ یہ تجویز پسند آ
گئی، اس نے ملک بھر میں اعلانات کروانا شروع کر دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا تو آپ کو پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے اعلان کرنے والے کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ چلو میں جالوت کو قتل کروں گا۔ صاحب کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ اس نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا۔ ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت کو قتل کر سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے گلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو گلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہود دنگ رہ گئے۔ پھر فلسطینیوں نے مل کر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی سے آپ کی شادی بھی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور یہ محل آپ کی قیام گاہ تھی۔ معائنہ آثار قدیمہ نے آج ہزاروں برس بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس محل کو دریافت کر کے دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔